حکومت کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد ایک ایسا سال خوش نصیب ہے کہ ہم 5% کی گروتھ سے باہر نکلے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2008-13 میں ہم 3 کی رینج میں تھے. 2013-14, 14-15, 15-16 دونوں سال ہم 4% کی رینج میں رہے. پہلے سال 4.05 جو فائنل نمبر ہوا، اگلے سال 4.06 اور پھر پچھلے سال 4.51. تو ابھی جو نمبر ہے وہ 5.28. جب آپ اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو وہ 5.3% کی جی ڈی پی گروتھ الحمدللہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. اس میں میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان کی جی ڈی پی ہمارے اندازے کے مطابق، اور بھی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ انڈر اسٹیٹڈ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ کوئفیشنٹ میتھڈالوجی وہ قریباً 20 سال سے زیادہ پرانی ہے، وہ اپ ڈیٹ مانگتی ہے. اور دوسرا پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے میں جو پینشن ہوئی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اور کچھ اکانومی کے حصوں میں، وہ اس وقت جب کیلکولیشن کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں شامل نہیں. بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے وہ ہم نے ورلڈ بینک کو انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کے لیے آتھورائز کر دیا ہے تاکہ کریڈیبل پروسیس ہو. اس کو 8 سے 12 مہینے لگیں گے. اور حالیہ جو میری 2-3 ہفتے پہلے یو ایس میں میٹنگ تھی، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری تمام ٹیم، گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ میرے ساتھ تھے. ہم نے ان کو کہا کہ جی لیٹ دیر بی فرسٹ ڈے آف دی 8 to 12 months یو آسک. تو اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ان کے اندازے کے مطابق تو قریباً 20% کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی انڈر اسٹیٹڈ ہے. اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے. چائنا کا بھی کافی سال ہوئی تو ان کی 24.8% ان کی جو تھی جی ڈی پی انڈر اسٹیٹڈ تھی. تو اگر 20% بھی ہو تو آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ 1% وہ بھی اضافہ ہوگا. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت کے نمبرز ہیں. تو 5.28% جو ہے اس میں جو کنٹریبیوشن ہے یہ انڈسٹری 21% ہے. پرسائز نمبر لینا ہے تو 20.88 ہے. 20.8%. ایگریکلچر کی 20 ہے لیکن ایگزیکٹ نمبر لینا ہے تو 19.53 ہے. اور سروسز کی 60 ہے راؤنڈڈ آف، لیکن ادروائز 59.59 ہے. تو میں راؤنڈنگ آف کر رہا ہوں. انڈسٹری 21، ایگریکلچر 20 اینڈ سروسز 60. یہ ہمارا بریک ڈاؤن ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا. اس میں انڈسٹری نے الحمدللہ 5.02% پرفارم کیا ہے. یہ جو اوور آل گروتھ ہے 5.28 کی، اس کا بریک ڈاؤن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں 5.02% انڈسٹری کا ہے، ایگریکلچر کا 3.46 ہے اور سروسز کا 5.98 ہے. یہ آبویسلی یہ انکریز ہے پچھلے سال یعنی 3 سال کی ہائر بیس لائن کے اوپر. یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے. ہماری جو گروتھ تھی جو کہ بہت لو بیس لائن تھی 2013 میں، انڈسٹری کی 0.75 تھی 12-13 میں، ایگریکلچر کی 2.68 تھی اور سروسز کی 5.13 تھی. اس کے بعد 3 سال کا جو سفر 4.05, 4.06, 4.51 کے بعد جو ہائر بیس لائن ہے اس کے اوپر 5.02 انڈسٹری، 3.46 ایگریکلچر، سروسز 5.98. پاکستان کی اکانومی الحمدللہ پہلی دفعہ $300 بلین کے حجم سے کراس کر گئی ہے. یہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایک خوشائند بات ہے. اس سال کا جو ہدف ہے وہ انشاءاللہ ہم 6 کی ٹیریٹری میں جائیں گے. کل بجٹ میں انشاءاللہ آپ سے نمبر شیئر ہوں گے. پرسوں پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی دوبارہ جو ہوتی ہے ماضی کی روایات کے مطابق پوسٹ بجٹ جو ہم آپ سے بات چیت کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے ہفتے کو آپ کے ساتھ سیٹنگ. ابھی اس کی جو انڈسٹری ہے اس کی تھوڑی سی میں مزید تفصیل آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جو انڈسٹریل گروتھ ہے اس میں جو پچھلے سال یہ جو کرنٹ ایئر ہے ایل ایس جو لارج اسکیل میں ہے اس میں 5.06 ہے. یہ بڑی کلوز ہے اوور آل انڈسٹریل گروتھ کے بھی 5.02. لیکن اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے. مارچ میں یہ پچھلے سال 7.41 تھی
ایک سیزنل فیکٹر بھی ہوتا ہے، مثلاً اس میں شوگر انڈسٹری کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر میں مارچ 16 کو مارچ 17 سے کمپیئر کروں تو اس سال مارچ میں 10.46% اضافہ انڈسٹری میں. سو اٹ از پازیٹو الحمدللہ کہ اوور آل پچھلے سال جولائی مارچ میں 9 مہینے کی 3.53 تھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس سال 5.06% ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مارچ اپریل میں پچھلے سال 7.41 تھی جو اس وقت 10.46 ہے. جہاں تک الیکٹریسٹی جنریشن اور گیس ڈسٹریبیوشن، کیونکہ یہ بھی ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے اس انڈسٹری کے نیچے، اس کا تعلق ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو 12-13 کا جو سال تھا اس میں نیگیٹو گروتھ تھی 26.38%. اس کو پھر ہم نے کیچ اپ کیا 13-14 میں، یہ نیگیٹو گروتھ ہم 26.38 سے ریڈیوس کر کے 0.4% پہ لے کے آئے. اس کے اگلے سال 14-15 میں اس میں ہم نے 13.48% کا اضافہ کیا. پھر 15-16 میں 8.43% کا اضافہ کیا، اور اس سال اس ہائر بیس کے اوپر 3.4% کا اضافہ ہوا ہے 16-17 میں. یہ الیکٹریسٹی جنریشن اینڈ گیس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں نے عرض کیا. اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں ہمارا فسکل ایئر 12-13 جو تھا 1.08% کا اضافہ ہوا تھا. یہ اضافہ الحمدللہ اس وقت اس سال جو ہم نے کلوز کیا ہے انشاءاللہ جو کرنٹ ہے جو کلوز کریں گے یہ 9.05% کا ہے. جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں وہ 1.08 12-13 سے ہم 13-14 میں 5.96% پہ گئے، پھر ہم 14-15 میں 7.26% پہ گئے، پھر ہم 15-16 میں 14.60% پہ گئے. اب اس ہائر بیس لائن کے اوپر بھی الحمدللہ 9.5% کا اضافہ ہوا وچ از پازیٹو. اب ہم ایگریکلچر پہ بات کر لیتے ہیں. ایگریکلچر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر جو فرسٹ کٹ تھا وہ 0.19% نیگیٹو تھا، لیکن جو فائنل نمبر پروویژنل نمبر ہوتے ہیں چونکہ آخری کوارٹر ہے بیسڈ آن دی 9 months اینڈ دی پریویس جو ماضی کی ٹرینڈ ہے، تو پچھلے سال کا جو فائنل نمبر ہے 15-16 کا ایگریکلچر کا وہ ایکچولی پازیٹو ہے 0.27%. اور اسی طرح 14-15 کا جو نمبر تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے ایگریکلچر کا 2.13 تھا، 13-14 کا 2.50 تھا، لیکن اس دفعہ الحمدللہ یہ 3.46% ہے. اس کی میجر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریزنز وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ میں پرائم منسٹر کا جو کسان پیکج بہت بڑا ہم نے اناؤنس کیا تھا تقریباً 341 بلین کا، اس نے ہمیں ڈیویڈنڈز دیے ہیں. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ کھاد کی قیمت ہم نے یوریا کی ریڈیوس کی 1400 روپے پہ، ہم نے ڈی اے پی کو 2500 روپے لے کے گئے. ہم نے جتنی ان پٹ پہ سبسڈائز کر سکتے تھے کیونکہ ایگریکلچر ہمارا تقریباً جیسے میں نے عرض کیا 20% ہماری ہے ٹوٹل اکانومی کا حصہ، اور ہمارا 65% جو ہے لیبر اور رورل ایریا، تو اس وجہ سے اس کو فوکس کرنا ضروری تھا. جو اس کے ساتھ ٹیوب ویل کا آپ کو یاد ہوگا کہ 5.35 پیسے آف پیک ریٹ ان کو فکس الیکٹریسٹی دی گئی، اس کا ڈیویڈنڈ آج سامنے ہے کہ 0.2% کی لاسٹ ایئر کا فائنل نمبر جو ہوا گروتھ وہ آج 3.46 ہے. تو ایگریکلچر میں جو میجر کراپس ہیں میں ان کی عرض کر دیتا ہوں، جس میں آبویسلی ویٹ ہے، رائس ہے، شوگر کین ہے، میز ہے، یہ ہماری میجر کراپس. اس میں 12-13 کی جو تھی اس میں انکریز وہ جو 0.17 تھی وہ اس سال 4.12% پہ میجر کراپ انکریز ہو گیا الحمدللہ. اور اس کا جو آئٹمائزڈ جو ہے ویٹ وہ پچھلے سال الحمدللہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 25.63 ملین ٹنز کی ویٹ پروڈکشن تھی، اس سال بھی 25.75 ملین ٹن کی پروڈکشن ہے. اور 12-13 جو کہ ویٹ کے لحاظ سے اچھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سپورٹ پرائسز بہت بڑھائی گئی تھیں، اس کے باوجود یہ 24.21 ملین ٹنز تھی اس وقت. تو اس کے کمپیئر کریں تو پھر بھی ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا مزید فوکس رہے گا کیونکہ ایگریکلچر ہمارا بیک بون ہے اور فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح رائس جو ہے اس میں ہماری جو 13-14 کی انکریز وہ 6.80% تھی،
14-15 की 7% थी, 15-16 की 6.80 थी फिर, और इस साल फिर उस पर हायर बेस लाइन के ऊपर जो इंक्रीज है वो 6.85%, 6.85, एज कंपेयर टू 20-12-13 जो था वो 5.54% था। मेज भी जो है वो पिछले साल 5.27% उसकी थी इंक्रीज, इस साल 6.13%, उसकी भी मिलियन टन्स यानी 6.13 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। पिछले साल ये 5.27 मिलियन टन था, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। कॉटन की आपको याद होगा पिछले साल जो बेल्स थी वो 9.92 मिलियन बेल्स थी, जो कि इस साल 10.7 मिलियन बेल्स है। तो इसमें बेहतरी है, लेकिन मजीद फोकस किया जा रहा है ताकि कॉटन के हवाले से हमारी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट अपनी है तकरीबन 14 मिलियन बेल्स अपनी इंडस्ट्री की, हमें इंपोर्ट करने से हम बचाएं। तो इसके लिए इंशाअल्लाह कुछ एक्शंस हम ले रहे हैं। इसी तरह शुगर केन की जो पिछले साल की प्रोडक्शन थी वो 65.48 मिलियन टन थी, इस साल 73.61 मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन है, जो कि बड़ी अच्छी यानी इंक्रीज है। इसी तरह कॉटन जिनिंग जो कि एक्चुअली बहुत ही यानी स्लो प्रोग्रेस दे रही थी और 20-12-13 में तो नेगेटिव 2.9%, उसकी जो इंक्रीज है वो 5.59% है इस साल। एग्रीकल्चर क्रेडिट आपको याद ही होगा, जहां से हमने सफर शुरू किया था ये 336 अरब थे 12-13 के, इसको हमने 13-14 में 391 बिलियन लेके गए, फिर हमने 14-15 में इसको 516 बिलियन पे लेके गए, 15-16 में इसको 600 बिलियन पे लेके गए, और इंशाअल्लाह इस साल का जो हदफ है वो 700 बिलियन है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पिछले साल जुलाई मार्च में यानी 600 बिलियन में से पिछले साल जुलाई मार्च में 231 बिलियन 9 महीने में क्रेडिट डिस्पर्स हुआ था, इस साल वो 473 बिलियन डिस्पर्स हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पिछले साल जैसे हदफ पूरा हुआ था, इस साल भी इंशाअल्लाह हदफ पूरा होने की पूरी उम्मीद है। सर्विस सेक्टर दुनिया में इसको बहुत तवज्जो दी जाती है और हमारा भी 60% अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया है। पहले ये 59% था, 58 था बल्कि। इसमें बेसिकली जो ग्रोथ थी वो 13-14 की 4.46% थी, 14-15 की 4.36% थी, 15-16 की 5.55% थी, और ये जो साल क्लोज हुआ है ये 5.98% पे हुआ। जैसे मैंने अर्ज किया कि पिछले साल के मुकाबले में सर्विसेज ने अपनी इकोनॉमी में जो 2% शेयर लिया है वो बेसिकली वो अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से लिया है, जो क्योंकि 100 का 100 ही होता है, अगर वहां कमी है तो इसने इंक्रीज किया, इसने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, जो कि बड़ा खुशाइंद है। कई दुनिया की इकोनॉमी चलती सर्विसेज में, तो ये इस सर्विसेज के हवाले से था। इसमें थोड़ी सी आपको तफसील में होल सेल एंड ट्रेड की भी अर्ज कर देता हूँ कि इसमें 13-14 की जो थी इंक्रीज वो 4.77% थी, 14-15 की 2.60 थी, 15-16 की 4.29 थी, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 6.82 6.82% इंक्रीज है होल सेल एंड रिटेल ट्रेड में। इसी तरह फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विसेज का, ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफी 13-14 में जो ग्रोथ थी 4.31% थी, 14-15 में 6.35% थी, 15-16 में 6.12% थी, इस साल इसकी ग्रोथ जो है वो 10.77% है। ये सर्विसेज में एक इंक्रीज आई है परसेंटेज, उसने जो अपना ज्यादा शेयर लिया 100 में, उसकी एक मेजर इस सेक्टर की उसमें कंट्रीब्यूशन है हमारी। बेसिकली कुछ चीजें जो है आपसे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसका जो बेस है फाइनेंशियल सेक्टर का वो 10.49 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 15.83 ट्रिलियन पे चला गया, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है माशाअल्लाह। इसी तरह हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, आप माशाअल्लाह बल्क मोस्ट ऑफ यू नो कि ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो कि
मिनिमम जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो 10.65 है, लेकिन पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 16 की जो हमारे फिगर्स हैं, अब जून के इंशाल्लाह होंगे, 16.2 है. सो एज अगेंस्ट 10.6 वाइड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो CAR, it is 16.2%. So it is a matter of obviously great satisfaction. महंगाई का ताल्लुक है, CPI और अपना प्राइस इंडेक्स, उसमें जो आपको याद होगा कि जो 13-14 की हमारी CPI थी वो 8.69% थी. फिर हम इसको मुख्तलिफ जो फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी टाइट रही, उसके नतीजे में ये 14-15 में 4.81% पे आई, 4.81%, और 15-16 हमने 3% से भी कम 2.79 पे क्लोज किया. ये जो है इस साल जो क्लोज हो रहा है, जुलाई टू अप्रैल के फिगर्स लेट जो हैं वो 4.09% है. तो विद इन रेंज. हमारा आपको पता है कि टारगेट 5 साल में 6% से ऊपर हमने CPI को बढ़ने देना. इट इज डायरेक्ट नेक्सस विद इन्फ्लेशन, और उस हवाले से इसके जो 4.09 10 महीने का जो डाटा है, इसमें फूड की जो इंक्रीज है, अब मैं उसके सब कंपोनेंट बता रहा हूं, वो 3.86% है, और जो नॉन फूड है वो 4.30% है. तो इस हवाले से इन्फ्लेशन CPI जो है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है. ट्रेड के हवाले से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक हमारा जरूर एरिया ऑफ कंसर्न था, है, और उसमें फोकस किया जा रहा है. वो हमारे पिछले साल जुलाई अप्रैल में जो हमारे जो एक्सपोर्ट थी वो करीबन $20.54 बिलियन थी, जो कि इस साल 10 महीने के जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो $17.91 बिलियन है. और इस पे हमारी जो एस्टिमेट है कि ये साल करीबन $21.76 बिलियन पे क्लोज करेगा, जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है. तो इस हवाले से जो हमारी एक जो पैकेज आपको याद होगा चंद महीने पहले दिया था, वो एनफोर्स हो चुका है एक्सपोर्टर्स के लिए. ड्यूटी ड्रॉबैक का और उनके मुख्तलिफ फैसिलिटेशन का जीरो रेटिंग आप जो सेक्टर किए थे उसको जारी रखा जाएगा आने वाले साल में भी इंशाल्लाह. और इनको आपको जस्ट टू रिमाइंड यू कि इनका ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस था वो 2.5% से 3% आ चुका है. ये 3% अभी चल रहा है आज तक, और मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती कि इसको इंक्रीज करने की हमें कोई जरूरत है बजट के जरिए कल कोई अनाउंसमेंट. इसी तरह जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है वो आपको याद होगा कि 11.4% जो थी उसको हम रिड्यूस करके 6% पे ला चुके हैं, विच इज वेरी क्लोज टू हमारा पॉलिसी रेट जो है जो कि 5.75% है. स्टेट बैंक का मॉनिटरी जो कमेटी जो डिटरमिन करती है, हाल ही में उन्होंने पिछले हफ्ते जो उनकी मीटिंग हुई उसको अनचेंज रखा है, उसमें कोई चेंज की, क्योंकि अगर CPI 4.06 है तो पॉलिसी रेट 5.75% है, तो काफी क्वेश्चन है, कोई वरी की जरूरत नहीं है. तो इसलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उनका इंडिपेंडेंट है, उसमें पहले सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे, अब सेक्रेटरी फाइनेंस भी मेंबर नहीं है. हमने उसको मजीद इंडिपेंडेंस दी है, आपको याद ही होगा. तो इंपोर्ट्स के हवाले से हमारी जो पिछले साल जुलाई अप्रैल की इंपोर्ट थी वो 30.44 बिलियन थी. इस साल 10 महीने की जो इंपोर्ट्स है वो 37.84 बिलियन हम हो चुकी है. और हम जो पूरे साल का जो हदफ एस्टिमेट कर रहे हैं वो 45.48 बिलियन, 45.48. लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज है वो प्राइमरीली तकरीबन 40% मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट में इजाफा हुआ. ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए, एक GDP हाई ट्रेजेक्टरी पे जाने वाली इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है कि जी प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि इसके साथ आपकी जो है फ्लो होगी, इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, आपकी मजीद GDP में इजाफा होगा, आपकी जो है पर कैपिटा और पूरी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है. तो इसमें ये चीज अंडरलाइन करने वाली है कि जो ट्रांजिशन इकोनॉमीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ स्टेज पे है, तो उसकी ये ट्रांजिशन में ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ आती है, और उसके लिए वी आर रेडी. हमने उसके बावजूद अपनी जो है, मैं जब आऊंगा फॉरेक्स रिजर्व पे तो बात करेंगे, लेकिन ये की एलिमेंट है. इसमें ब्रेक डाउन ये है इसकी प्लांट एंड मशीनरी का कि पावर जनरेशन
फर्टिलाइजेशन मशीनरी में 70% का इजाफा हुआ है, टेक्सटाइल मशीनरी में 23% का इजाफा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में 69% 69% का इजाफा हुआ है, एग्रीकल्चर मशीनरी में 37% का इजाफा हुआ है, और जो बाकी मशीनरी है अदर देन दीज कैटेगरी उसमें 50% का इजाफा हुआ। एवरेज इंक्रीज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑल इंक्लूडिंग दीज 40% अल्हम्दुलिल्लाह उसका इजाफा है। कुछ बात कर लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था पिछले साल जुलाई से अप्रैल 2.5 बिलियन US था, जो कि इस साल 10 महीने में $7.25 बिलियन पे पहुंच चुका है। लेकिन उसकी वजूहात हमें सबको मालूम है कि ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज है पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, बॉटम लाइन से तो 73% ऊपर जा चुकी हैं। हमारी लोकल कंजम्पशन ऊपर जा चुकी है। अभी मैंने प्लांट एंड मशीनरी का आपको बताया कि वो ऊपर जा चुकी है, और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है जो डिक्लाइन, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ऑब्वियसली नेट सम जो है रेमिटेंसेस निकाल के जो कि करीबन स्टैग्नेंट है उसमें वो भी बात करूंगा, तो ये $7.25 बिलियन पे गया है। इस वक्त तक ये 2.4% ऑफ GDP है, और हम हमारी जो प्रोजेक्शन है कि हम इसको 2.7% पर क्लोज करेंगे इस साल, और टोटल जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो $8.3 बिलियन होगा, जो कि अभी 7.25 है, 8.3 बिलियन। तो ये करंट अकाउंट के नंबर। रेमिटेंसेस जैसे मैंने अर्ज किया कि पिछले साल 10 महीने में रेमिटेंस जो थी वो करीबन मैच कर रही हैं, को 2.6% की उसमें ड्रॉप है। फुल ईयर पिछले साल जो था 15-16 19.9 बिलियन की रेमिटेंसेस थी। इस वक्त तक जो रेमिटेंसेस 10 महीने आ चुकी हैं वो $15.6 बिलियन है, और हम तवक्को कर रहे हैं कि ये 19.5 बिलियन पे क्लोज करेंगे हमारी एसटी, क्योंकि ईद भी है जून के महीने में भी, और कि इंशाअल्लाह रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और ये जो अभी 2.6% का डिक्लाइन है ये फर्दर नैरो हो जाएगा, यानी करीबन 19.9 से ये 19.5 बिलियन के करीब हम तवक्को कर रहे हैं कि साल क्लोज होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 10 महीने में, पिछले साल सेम जुलाई टू अप्रैल ये $860 मिलियन थी। इस साल ये 10 महीने में $1.730 मिलियन है, $1.73 बिलियन। हम जो चीजें पाइपलाइन में हैं हम तवक्को कर रहे हैं कि ये पूरा साल जो है ये करीबन $2.58 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ऑब्वियसली पिछले साल जो नंबर है आपके पास है वो $1.88 बिलियन था लास्ट ईयर का, तो 188 बिलियन फुल ईयर 15-16 के मुकाबले में इंशाअल्लाह $2.58 बिलियन पर हम इसको तवक्को कर रहे हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरह बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक के थे वो करीबन $1 बिलियन थे जून 13 में, जिसमें $2 बिलियन का एक स्वैप था चाइनीज के साथ जो कि टेम्पररी था और हफ्तों में वापस करना था। तो रियल रिजर्व जो थे वो एक्चुअली $4 बिलियन थे। ये इस वक्त जो है इंक्रीज हो के 23 मई को इसका जो अमाउंट है वो $16.15 बिलियन है। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है इंक्रीज इसमें। और शेड्यूल्ड बैंक जो हैं उसमें कुछ कमी आई है, वो $5.07 बिलियन थे यानी उसमें मई जून 2013 में, जो कि अभी रिड्यूस होकर $4.78 बिलियन 4.78 बिलियन। तो ये आके जस्ट अंडर 21 बिलियन है, टू बी प्रिसाइज 20.93 बिलियन 23 मई तक। आप ये काइंडली माइंड रखें कि 2009 का जो पिछली गवर्नमेंट ने चाइना से एक टेम्पररी डिपॉजिट या लोन लिया था और हर साल वो रिन्यू हो रहा था, उसको हमने रीपे कर दिए $500 मिलियन, वो इसी में से निकला। और $500 मिलियन का जो जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब का बॉन्ड था पहला, अभी और आने वाले हैं, वो भी हमने पे किया है। ये 1 बिलियन की पेमेंट्स के बाद ये रिजर्व, वरना ये रिजर्व करीबन 22 बिलियन हो, बजाय 20.93 के ये 21.93 होते। और अगले महीने जून में भी उनकी 2 जो बॉन्ड्स हैं मैच्योर हो रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उसको भी वक्त पे पे करेंगे। एक $750 मिलियन का है और एक $300 मिलियन का है, इंशाअल्लाह वो पेमेंट वक्त होंगी। और जहां तक एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है, अगेन
آپ کو یاد ہوگا 30 جون میں یہ 99.66 99 روپے 86 پیسے تھا، جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق 30 جون 2013 وہ اسی پہ 11 تک گیا تو تھا، لیکن اسی پہ دھام کر کے واپس آ گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے شرطیں لگائی تھی سیاست چھوڑنے کی، اور انہوں نے اپنی شرط پوری تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ چلے ان کو اجر دے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک ایسا بڑا ٹارگٹ دے دیا تھا کہ ہم نے اس برائی کو ختم کرنا ہے، تو ہم نے جو مانیٹری پالیسی اور دوسرے جو انفورسمنٹ ایکشن سے جب لیے تو آپ کو یاد ہوگا، پھر یہاں ایک میوزیکل شو ہوا تھا اسلام آباد میں 126 دن، اس کے نتیجے میں یہ اس وقت روپے اس میں ڈکلائن آئی، تو یہ ابھی بھی ایز آف آپ کہہ لیں کہ 22 مئی کا جو ریٹ ہے وہ 104 روپے 87 پیسے ہے، تو 99 روپے 66 سے یہ 4 سال میں 104.87 پہ ابھی بھی الحمدللہ ہے، وچ از ویری اسٹیبل ریٹ، وہی جو 5 روپے رفلی جو لوز کیے تھے ہم نے دھرنے کے دوران وہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑی اسموتھ ہے، تو جو اوپن مارکیٹ ہے اس کا اور اس کا جو فرق 4 روپے تک چلا گیا تھا وہ بھی ریڈیوس ہو گیا، قریباً 1 روپے 20-30 پیسے ہے، تو میرے نزدیک الحمدللہ یہ سیٹسفیکٹری ہے۔ جہاں تک پر کیپٹا انکم ہے الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ $1333 تھے پر کیپٹا انکم اور جون 13 میں، اور وہ جو ہے ابھی جو لیٹسٹ نمبر ہے یہ $1629 ہے، 1333.7 سے 1628.8 یا 1629 کہہ لیں راؤنڈ آف کر کے، یہ 22% کے اس میں اضافہ ہے، لیکن جیسے جیسے اکانومی گرو ہوگی انشاءاللہ پر کیپٹا انکم بھی اس میں بہتری آئے گی۔ پچھلے جو ہے سال میں جو ٹوٹل انویسٹمنٹ نمبرز اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو وہ بھی میں شیئر کر لیتا ہوں کہ پچھلے سال ٹوٹل انویسٹمنٹ جو تھی پرائیویٹ پبلک سب ملا کے وہ 3,348 بلین تھی روپیز، اور اس سال جو ہے وہ 5,026 بلین ہے جو انویسٹمنٹ ہے، اور اسی طرح جو فکسڈ انویسٹمنٹ ہے وہ 4,517 بلین ہے، اس میں جو پبلک انویسٹمنٹ ہے انکلوڈنگ جنرل گورنمنٹ انویسٹمنٹ وہ 1,363 بلین ہے، اور جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 3,153 بلین ہے، یہ اس کا بریک ڈاؤن ہے بیسیکلی۔ تو اس میں اگر گروتھ دیکھی جائے تو جی ڈی پی کی 15.78% آف جی ڈی پی اس وقت ہے، اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وی ور ویری لو ایٹ 12.6% 12-13 میں which was the lowest. Obviously it is direct next to your GDP numbers also. تو اس کو ہمیں مزید بہتر کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہدف لے کے چل رہے ہیں 7% انشاءاللہ جلدی پورا ہوگا، لیکن اس پہ ہم نے مزید فوکس کرنا ہے۔ جہاں تک سوشل سیفٹی ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں، قریباً جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا یہ قریباً 42 بلین تھی، یہ 115 بلین پہ ہم اس کو لے کے جا چکے ہیں۔ ہم نے جو سٹائپنڈ ہے اس کو 12,000 سے 19,338 پہ لے کے جا چکے ہیں، قریباً 3.7 ملین فیملیز تھیں اس کو ہم 5.4 ملین فیملیز پہ لے کے جا چکے ہیں۔ تو اس سائٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ نے اپنا کام کرنا تھا وہ کیا ہے۔ یہاں تک ان امپلائمنٹ ریٹ کا تعلق ہے وہ اس وقت جو 15 کا نمبر لیٹسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی اس میں ہوتا ہے، یہ 6.2% جو 12-13 کی اس وقت یہ 5.9% ہے، 2015 کا جو نمبر ہے۔ اور اسی طرح جو پاورٹی ہماری جو لائن ہے جو کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2002 میں ہوا تھا سارا پاکستان میں کام، وہ بیس کیا گیا تھا کیلری انٹیک کے اوپر 1250 کیلری پر ڈے، تو اس کے اوپر تو ہماری اس وقت پاپولیشن جو تھی وہ قریب 49.5% تھی جو بلو پاورٹی لائن یا پاورٹی لائن کے نیچے تھی، لیکن اس فارمولے کو اپلائی کریں تو ہمارے پاس جو 2014 کے بیسس کے اوپر پچھلے سال رپورٹ فائنل ہوئی ہے وہ قریباً 9.5% ہے، لیکن کیلری انٹیک سفیشینٹ نہیں ہے کسی بھی ملک کو دیکھنے کے لیے پاورٹی لائن، اس لیے ہم نے کمبائنڈ نیڈ بیسس جو کہ ساری دنیا اور ریجن پورا یوز کر رہا ہے، جس میں پھر آپ ریکوائرمنٹ فار میڈیکل ریکوائرمنٹ فار ایجوکیشن وغیرہ بھی آ جاتی ہے، یعنی منیمم اسینشلس
फूड इंटेक के अलावा उसको CNB कहते हैं, कंबाइंड नीड बेसिस फार्मूला, वो भी हमने जो अपना सारी काम करवाया ग्लोबल वर्ल्ड बैंक प्लानिंग ने मिलके, तो वो आपको याद होगा कि 2002 में अगर वो फार्मूला होता तो इट वाज 64.5% विच हैज कम डाउन टू 29%। तो दोनों फार्मूले के तहत पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लाइन है इज ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, विच इज अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज। स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, ये आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि 10 साल से जो स्टॉक मार्केट का मर्ज पेंडिंग था और कोई भी स्टेक होल्डर नहीं मान रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 जनवरी 2016 को आपकी मौजूदगी में सरीना में वो हमने MOU साइन करवाया सबसे, उसको इम्प्लीमेंट किया उस दिन। उसके पीछे सारा 2-2.5 साल काम था, और उसके डिविडेंड देखिए आपको पाकिस्तान को क्या मिले कि चंद महीनों में पाकिस्तान की मार्केट उस मर्जर के बाद जब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद मर्ज हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बनी, तो उसका पहला फायदा हुआ कि पाकिस्तान की मार्केट को फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट का यानी दिया गया दर्जा। फिर 4 महीने और गुजरे, ये हमने 1 साल में सफर तय किया, 16 से 17 चंद महीने और गुजरे तो पाकिस्तान एशिया का बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक मार्केट बन गई। और रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बेस्ट परफॉर्मर मार्केट है। इसकी जो इंडेक्स है जो कि 20,000 के करीब थी जब नया पिछला इलेक्शन हुआ था, वो आज 52,000 के करीब है। इसमें उतार चढ़ाव नेचुरल है, करेक्शन होती रहती हैं, कोई अनयूजुअल चीजें नहीं है, लेकिन इस मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये $51 बिलियन से बढ़ के $98 बिलियन पे जा चुकी है इन 4 सालों में, यानी ऑलमोस्ट डबल। और इसकी जो रुपयों में जो है कैपिटलाइजेशन ये 5 ट्रिलियन से बढ़कर 10 ट्रिलियन पे जा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपने देखा है कि अभी 1 जून से इसको मॉर्गन स्टैनले फर्दर अपग्रेड कर रहा है। 1 जून से आपकी कई स्क्रिप्ट जो हैं वो उस इमर्जिंग मार्केट स्क्रिप्ट में 10 के करीब इंक्लूड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर है। जहां तक फिस्कल साइड का ताल्लुक है, हमारी जो टोटल रेवेन्यू ऑफ GDP है वो हम इस साल जो कि करीबन 13% 12-13 फिस्कल ईयर में, उसको हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 16.3 पे ये साल पहुंचेगा। और टोटल रेवेन्यू जो है वो कोई नेशनल 5,175 बिलियन रुपीस का होगा, या 5.175 ट्रिलियन आप कहें कि होगा। इसी तरह जो टैक्स रेवेन्यू है नेशनल, वो उसमें हम 13.9% था, या रुपयों में 2,199 2199, ये फिस्कल ईयर 12-13 का था, ये बढ़ के 13.1% हम तवक्को कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू इस साल क्लोज होगा। और इसमें जो रुपयों में जो फिगर बनती है वो 4,172 की बनती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारा पिछले साल 3.5% GDP था, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 3.1% होगा, उससे जरा कम होगा। इसकी रीजन कुछ ऑब्वियस है कि हमारी CSF की पेमेंट्स में काफी कमी आई है, कुछ और पेमेंट्स हैं जो कि वन ऑफ थी वो अभी नहीं आएंगी। तो नंबर्स में ये है कि पिछले साल ये 783 बिलियन रुपीस का था, इस साल हम 999 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रिपल लाइन। सो उसकी जो है तफसील इंशाल्लाह आपको सर्वे में और दूसरी चीजों में मिल जाएगी। जहां तक एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, वो पिछले साल GDP का 21.5% था, हम इसको फर्दर एज परसेंटेज GDP कम करके 20.5% पे ला रहे हैं इस साल। नंबर्स एक्चुअल तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, वो 4,816 एब्सोल्यूट नंबर जिसे कहते हैं रुपयों में बिलियन थे, वो 6,525 बिलियन, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया $300 बिलियन से, फर्स्ट टाइम इकोनॉमी का साइज वो बढ़ गया जी। फिस्कल डेफिसिट जो कि मेन कल्प्रेट होता है किसी भी मईशत के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब टेक ओवर किया था तो प्रोजेक्टेड 8.8 था, हमने काफी पेनफुल कट एक्सपेंडिचर्स किए फौरी 3-4 हफ्ते में, 8.2% पे क्लोज किया था। तो हिस्टोरिकली जो नंबर है 12-13 को 8.2 है, 8.8 नहीं है, बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन। ये अब इस साल हम तवक्को कर रहे हैं कि इसको हम 4.2% पे क्लोज करेंगे। ये जो करंट साल है ये हम इसको वर्चुअली यू कैन से ऑलमोस्ट हाफ, फ्रॉम 8.2 12-13 से 4.2। और FPR की कलेक्शन है वो मैं अर्ज करूं, वो 1940 से शुरू किया था, आपको भी याद है,
पहले साल हम इसको 2254 बिलियन पे लेके गए, फिर 14-15 में दूसरे साल 2590 पे लेके गए, फिर तीसरे साल हम इसको 3112 पे लेके गए, और इस साल का जो रिवाइज टारगेट है वो 3521 अरब का है। ये करीबन 100 बिलियन कम है ओरिजिनल बजट में जो टारगेट रखा गया था, लेकिन इसकी वजूहात आप सबको महले मालूम है कि करीबन 120 बिलियन रुपीस का जो हम फुल जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो कलेक्शन नहीं करते रहे और करीबन 6 महीने स्टेबल रखा, फिर पार्सल की 3-4 महीने, तो ये उसका 120 बिलियन तो इम्पैक्ट उसका है सिर्फ, और जो हमने जीरो रेट किया था करीबन 30 बिलियन उसका है, और जो हमने एग्रीकल्चर के लिए जो हमने स्पेशल पिछली दफा पैकेज दिया था वो 25 बिलियन उसका है। सो करीबन 200 बिलियन का ये है रेवेन्यू नेगेटिव इम्पैक्ट इन आइटम्स की वजह से। तो होना तो चाहिए 3600 जो था वो उसको 200 से, लेकिन हमने /100 से किया है। हमारी पूरी एफर्ट है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दूसरे जो एनफोर्समेंट हैं उसके हवाले से FBI जो है उनके लिए जो रिवाइज टारगेट 3521 का है, और अगले साल इंशाअल्लाह हमने 1940 का जो सफर शुरू किया था वो कल आपसे नंबर शेयर करेंगे, इसको हम इंशाअल्लाह 5 साल में जो दुगना करने का पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन FBI वादा किया था पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगले साल 5 साल जब मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंशाअल्लाह डबल क्रॉस करके होंगे जिस पे टेक ओवर हुआ था। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, जैसे मैंने किया करीबन 9% जब हम आए थे 9% था पॉलिसी रेट, अभी 5.75%, विच इज लोएस्ट इन 45 ईयर्स। 45 साल में ये मिनिमम ये टैक्स रेट है और ये पॉलिसी रेट है। और क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर, अगर आपको याद होगा इसी हॉल में जब हम लेते पहला बजट पेश करने से पहले, तो ये -19 बिलियन था प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट। ये जुलाई से 1 जुलाई 2016 से 21 अप्रैल 2017 तक ये 457 बिलियन प्लस जो है क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर हो चुका है। पिछले साल के फिगर्स मैंने आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं। 13-14 हमने 400, पहले साल 421 बिलियन पे लेके गए थे, फिर उस इंक्रीज के ऊपर हम इसको 14-15 में 223 और फिर 15-16 में 446 और अभी 10 में 457 बिलियन हो चुका है। सो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह इसका भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सम ऑब्वियसली डिटेल अबाउट पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो है वो जो ग्रॉस है 20-13 का फिगर दे दो ताकि कंपैरिजन, बल्कि मैं तो आपको 2008 का भी फिगर देना चाहूंगा ताकि आपके पास नंबर्स दोनों ही हों। 2008 का जो था जो डेट था वो ग्रॉस जो था वो 6126 बिलियन था, लेकिन नेट पब्लिक डेट यानी जो कैश बैलेंसेज हैंड होते हैं उसके बाद ये 5650 था। टॉकिंग 2008 which was 53.1% ऑफ जीडीपी, उस वक्त की जीडीपी। ये 5 साल में एक डेमोक्रेटिक टेन्योर मुकम्मल हुआ और ये डेट जो है ये उस वक्त ग्रॉस जो है 14,318 बिलियन पे चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू नॉक ऑफ जो बैलेंसेज हैं तो नेट जो एक्चुअल फिगर है कैश इन हैंड माइनस करके ये 13,483 बिलियन पे था और परसेंटेज 53.1% से बढ़ के 60.2% पे चली, तो थोड़ी सी ब्रीच हुई जो लॉ में 60 लिखा हुआ। अभी जो लेटेस्ट नंबर्स हैं मेरे पास मार्च एंड के नंबर्स हैं इस वक्त, ये हमारा ग्रॉस जो है वो 20,872 बिलियन है, नेट जो है वो 18,892 बिलियन है और एज ए परसेंटेज टू जीडीपी जो हमने वादा किया था कि हम इसको स्टैट्यूटरी लिमिट में लाएंगे, इट इज 59.3% ऑफ दी जीडीपी। 60 से नीचे आ गए, 53.1 से 60.2 पे गया, हमें हैंडओवर हुआ, ये 60.2 से अब रिड्यूस हो गए, इट इज नाउ 59.3 टिल मार्च 2017। सो वी विल सी जून के नंबर्स भी जब इंशाल्लाह आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। इसमें हमने काफी चीजें फ्रॉम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहे हैं। मसलन हमने प्रोफाइल, मैच्योरिटी प्रोफाइल को एक्सपेंड किया है, जो कि हर 3 महीने 6 महीने के बाद हुकूमत को मुसीबत पड़ी होती थी और फिर मैं ब्लैकमेल का लफ्ज तो नहीं यूज करता, फिर एक्सपायर्ड होते थे रेट की वजह से। अभी मोर और
ہاف آف دی ڈیٹ ڈومیسٹک جو ہے وہ مور دین ایئر پروفائل پہ جا چکا ہے، 1 سال 3 سال 5 سال اس طرح پی آئی بیز اینڈ ٹیری بلز میں لا کے. تو اس طرح دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیٹ پروفائل کو پراپر مینج کرتے ہیں. اس میں ہم نے الحمدللہ یہ ساری بہتری لی ہے. ہماری جو ری فائنینسنگ رسک ہے، انٹرسٹ ریٹ رسک ہے، فارن کرنسی رسک ہے، دے آل انڈیکیٹرز ہیو امپرووڈ. جہاں تک ایکسٹرنل ڈیٹ جو کہ زیادہ باعث بحث رہا ہے اور ہوتا ہے، اس میں آپ کو اس پہ ذرا عرض کروں گا کہ اس میں بہتری آئی ہے، کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. اور اس کا بیسٹ طریقہ ہے جیسے آپ گراس ڈومیسٹک ڈیٹ کو آپ نیٹ کرتے ہیں، جو کیش بیلنسز فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یا صوبوں کے، اس کو نیٹ آف کرتے ہیں نیشنل ڈیٹ کو دینے کے لیے. اسی طرح آپ کے پاس جو کمرشل بینکس نہیں، جو اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں، آپ کی ایک لائبلٹی ہے، ایک آپ کا ریزرو. وہ جو ہمارے جون 13 کی پوزیشن تھی اس وقت 48.1 بلین US ڈالر کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، اور اسٹیٹ بینک میں نے بھی عرض کیا کہ 4 بلین ڈالر تھے. ٹوٹل 6 - 2 ایسے ٹیمپرری سواپ تھا چائنا کے ساتھ، وہ واپس کرنا تھا اگست تک. تو ورچولی آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ نیٹ آف فارن ایکسچینج ریزروز ان ہینڈ ود دی سینٹرل بینک ناٹ کمرشل بینک، وہ تھا 44.11 بلین US ڈالرز. مارچ 2017 کے جو لیٹسٹ فگرز ہیں، اور انشاءاللہ آگے آپ کو جون کے بھی ملیں گے، 58.4 گراس ہے اور 16.5 بلین اینڈ آف مارچ اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے. تو دس 41.9 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ نیٹ ہے، نیٹ آف ریزروز ود دی سینٹرل بینک آف پاکستان. سو ایکچولی اس میں 2.2 بلین یا 2200 ملین ڈالر کی امپروومنٹ ہوئی ایکسٹرنل ڈیٹ. تو یہ نمبرز میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کرنے ضروری. جہاں تک ہمارا کاسٹ آن وار ہے، کیونکہ آپ نے مجھے پہلے سال ہی کہا تھا یہ ہمیں فگر ضرور دیا کریں، اس کی جو ورکنگ ہے وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ ہمارا جو لاسز تھے وہ تقریباً 123.13 بلین US ڈالر جو کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اب تک، جو کہ کرنٹ جو ہے وہ ہماری جو کیلکولیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو شہید ہیں جس میں آرم فورسز کے شہداء شامل ہیں وہ قریباً 25,000 کے قریب نمبر ہے، اور اتنا ہی نمبر رفلی جو انجرڈ یا ڈسیبلڈ ہیں. تو یہ پاکستان نے اس حوالے سے بہت بڑی قربانی دی ہے. جون 14 میں بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ضرب عضب کا، اور اس نے الحمدللہ آرم فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ ضرب عضب لڑی، اور اس کے جو سکسیسز ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اس میں الحمدللہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ مارے گئے، سینچریز کو تباہ کیا گیا، اسلحے کو ٹیک اوور کیا گیا. اور آپ آج دیکھیں کہ اگر ایوریج نمبر آف انسیڈنٹس 2013 سے پہلے اسٹیٹسٹکس دیکھیں، انٹیریئر منسٹر صاحب آپ کو شیئر کر چکے ہیں پریس کانفرنس میں، اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور اسی لیے چند مہینے پہلے ڈومیسٹکلی ایکسٹینڈ کیے گئے رد الفساد کے حوالے سے. تو یہ ہمارے جو لاسز ہیں، یہ اس کا جو ہے کوئی چیز بھی کاسٹ فری نہیں ہوتی، بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ ہمیں 14 سے 15 16 16 17 اور ابھی ہم 17 18 کا بجٹ دینے جا رہے ہیں، یہ ہمیں قریباً 90-100 ارب سالانہ کاسٹ ہو رہا ہے. اور ہم نے دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، حالانکہ یہ گلوبل پیس کے لیے یہ ہم ضرب عضب کر رہے ہیں. یہ 9/11 کے بعد ایک ٹیلی فون پہ جو لیٹ گئے لوگ زمین پہ اور ہاتھ جوڑ کے کہا ہوم کریں، کیا چاہیے جی جی 90 سے 100 روپیز، جی 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 ڈالر، اللہ نہ کرے یار، تو آپ کیوں ڈرا رہے ہیں مجھے. تو وہ جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ خود کریں گے یہ سارا کام، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. حالانکہ جو بھی آتا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، باہر سے ڈگنیٹری کو باہر سے آتے تھے 13 سے پہلا سوال ہوتا تھا جی کبھی پاکستان نارتھ ایریا میں آپ کو یہ کر سکے گا، ایکشن لے سکے گا، کیونکہ وہ سوات کے وہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ہوا. 2 گورنمنٹس نہیں کر سکی، نہ جنرل مشرف کی، نہ ہی پھر اس کے بعد پچھلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا،
اور بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ملک کی فیوچر کے لیے، اپنی جنریشن کی پروٹیکشن کے لیے، ملک کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، اکنامک اہداف حاصل کرنے کے لیے، اس کی ایک قیمت ہوتی، اور وہ قیمت ہم نے کہا جی ہم خود دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ میں جو ہے وہ 90 سے 100 بلین 3 سال سے ہم پے کر رہے ہیں، اور اس سال بھی قریباً 100 بلین کی پروویژن کریں گے کل جو بجٹ پیش کریں گے اگلے سال کے لیے. اس میں ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں ریکنسٹرکشن ہے، اس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن واپس ہے TPs کی، اس میں کا سسٹیننس الاؤنس ہے، ان کو جو ویٹ ہم دیتے رہے ہیں تھرو انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ، یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور اس میں قریباً 57 سول آرمڈ فورسز ونگز کی ریزنگ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے فرنٹ لائن پہ فوج ہمیشہ نہیں رہتی، وہ جنگ کرتی ہے، جنگ جیتتی ہے، پھر واپس آتی ہے، اور آپ سول آرمڈ فورسز کو ڈپلوائے کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ جو سپورٹ کے لیے. تو اس کے لیے 57 سول آرمڈ فورسز جو ہے ونگز ریز کیے جا رہے ہیں. یہ تمام جو کاسٹ ہے الحمدللہ وہ ہم بجٹ کے ذریعے پوری کر رہے ہیں. تو یہ میری آج کی آپ کو جو تھی ساری بریفنگ، میں آپ کو مشکور ہوں، آپ نے بڑے صبر تحمل سے سنا. ایک چیک سعید صاحب آپ کنڈکٹ. صاحب آپ یہ بتائیے کہ 2013 سے 2017 تک آپ نے GDP گروتھ ریٹ اس کے لیے آپ یہ کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور اگلے مالی سال کے لیے کم و بیش 6% آپ رکھنے جا رہے ہیں، کہ آپ اسے اچیو کر پائیں گے؟ تھینک یو. میں بہت شکریہ ریف خالد صاحب. بیسیکلی دیکھیں یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے. میں تو بار بار اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپیل کرتا رہا آپ کے ذریعے بھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور پبلکلی بھی، کانفرنس میں بھی، کہ جہاں تک ملک کی معیشت کا تعلق ہے اس سے سیاست کو ڈی کپل ہونا چاہیے. ہم ہر سال 3 سال کی میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پیپر دیتے رہے ہیں ساتھ کہ جناب 2013 کا بجٹ 13-14 کا بجٹ ہے، لیکن 13-16 کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے. 14 کا بجٹ دیا 14-17 کی اسٹریٹجی، 15 کا دیا 15-18 کی دی، 16 کا دیا 16-19 کی دی. اس دفعہ میں 3 سال کی اسٹریٹجی نہیں دوں گا، اس دفعہ میں 5 سال کی اسٹریٹجی پرپوز کروں گا. اللہ کو معلوم ہے انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا 18-23 انشاءاللہ وہ آئے گا. لیکن ملک کی معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. ہمیں اس میں بالکل کوئی قتل کل نہیں ہے، ایک وزیر خزانہ یا کوئی اس کی ٹیم یا دوسرا، سب مل کے اس میں ویلیو ایڈ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے بجٹ سے لے کے 4 بجٹ میں کر چکا ہوں، سب سے زیادہ جو اکوموڈیٹ ہوتی ہیں اچھی پرپوزلز وہ آپ کو 4 سال میں ملیں گی. کوئی اچھی چیز تو میں اس کو بیک کہتا ہوں، اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. تو اس لیے جہاں ملکی معیشت کا تعلق ہے، دیکھیں یہ وہی ملک ہے جس کو آج سے صرف 4 سال پہلے آپ کے ریکارڈ پہ ہے، آپ کے اخباروں میں ہے، آپ کے میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں ریکارڈڈ ہے دنیا کی کہ جی یہ 12 مہینے کے اندر یہ ملک جو ہے جون 14 تک یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا، یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا، آپ کو پیسے کہے گا نہیں پے کر سکتے. آج اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سال کے بعد یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی 20 اکانومی میں شامل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ وقت جو ہے یہ شامل کا وقت ہے، اور یہاں مل کے کام کرنے کا وقت ہے. اس کو آگے لے کے چلیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ اگر ہم مل کے یہ کام کریں گے اب اتحاد کے یونٹی کے ساتھ، اور 2013 سے لے کے جو سفر اب تک طے ہے، ریف خالد صاحب آپ 2030 میں کہہ رہے ہیں، پہلے 2050 کا کہہ رہے تھے. 2 سال کی پرفارمنس کے بیسس پہ اونیل نے 2050 کا کہا تھا. اب 3 سال کی پرفارمنس جو مکمل ہوئی ہے اس پہ پرائس واٹر ہاؤس نے 2030 کا کہا ہے. میرا ایمان ہے، میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بات چیت اٹھائے ریکارڈ اپنا، کہ یہ ملک کا یہ ڈیسٹنی ہے. یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے G20 میں شامل ہوگا ایک دن، اور جلدی ہوگا. تو ہمیں اس کے لیے 2030 کا جو ہے تو اس میں یہ GDP گروتھ ایک اہم اس کا عنصر ہے. اور ہم نے جو 6% سے آگے جانے کا جو تہیہ کیا ہے، جو کل نمبر دیں گے فائنل، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ ہوگا، اس سے بہتر ہوگا. اب پرابلم یہ آتی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بجٹ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ میں بھی کہ آئی بلیو ان ہارڈ اینڈ بہت اسٹریچ ٹارگٹس، ڈیفیکلٹ ٹارگٹس. اگر آپ ڈیفیکلٹ ٹارگٹس رکھیں گے بھائی تو آپ کو کوئی اچھے گینز، اسمارٹ گینز ملیں گے جیسے ہو رہے ہیں. 3% کی ٹیریٹری سے نکل کے 5 پہ آپ پاس کر گئے ہیں نا، تو دنیا تو ابھی بھی گلوبل تو ابھی بھی 3.3 پہ پھر رہی ہے. لیکن اگر ہم لین ٹارگٹ رکھیں گے، میرے سمیت ہم سب لوگ ڈھیل ہو جائیں گے. میں یہ ٹارگٹ اگر رکھتا 5 کا، جو لوگ کہتے تھے موجود ہیں، یہاں
بات ہوئی تھی اور پارلیمنٹ میں بھی ہوئی تھی، ڈاکٹر کر لو 5 کر لو، او بھائی 5 کرتے تو پھر آج مجھے وہ آپ تمغہ دے رہے ہوتے. میرا خیال ہے اسٹریچ ٹارگیٹ ہی ہونے چاہیے، چیلنجنگ. اور اس کے الحمدللہ آپ یہ کمپیئر کرنا کدھر سے کدھر آ گئے ہیں. ہیڈ لائن لگانا بہت آسان ہے، آل ٹارگیٹ مسڈ. تو وٹ از دی ریئلٹی؟ ہم کہاں گئے 13 سے آج کدھر پہنچے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ اپنے نمبر سے پوچھیں، آپ سب ایکسپرٹ ہیں کہ کیا 13 اور 17 کا پاکستان وہی ہے؟ کیا اس وقت پاکستان کو کہا جائے دیوالی ہو رہا ہے، آج اس پاکستان کو کہا جائے آپ G20 کا ممبر بن جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت یہ بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے. جب انٹرنیشنل فورم جاتے ہیں پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا کچھ اور بات کریے پاکستان کی، آپ کے اپنے کچھ چند لوگ جو ہیں، چند جو فورمز ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے. تو ہمارا سب کا پاکستان ہے، کوئی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، ایک حکومت کا نہیں ہے. تو اس میں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. میں تو کل بھی اپیل کروں گا، میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے اور ہم انشاءاللہ G20 میں شامل ہوں گے دنیا کی بہترین اکانومیز میں. جی آپ نے یہ سارے احساس کے حوالے سے بتایا، جو ہمارا نقطہ نظر ہے میڈیا کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو فگرز دیے ہیں وہ آپ نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو سچ ٹارگیٹ کہ ہمیشہ سے آپ کے ٹارگیٹ حاصل نہیں ہوئے لیکن امپروومنٹ آئی ہے، یہی جی بالکل بالکل. جہاں پر جو صورتحال ایکسپورٹس کے میں نے خود ایڈریس کیا جی 4 سال سے نہیں پڑھ رہی بھائی جان، اس میں بھی ٹھیک جس حکم کریں آپ. پاکستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اور بےروزگاری کا عالم ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چیز بلاک سیکٹریٹ کے اندر آر بلاک میں ایک ملازم نے ایک چلان لگا کے اور گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے کی جاب کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ ملک بھر میں ایسی رپورٹس آتی ہیں جہاں سے بے روزگاری اور جو غربت کا عالم ہے وہ دیکھنے کے قابل بچے بڑا دل اٹھتا ہے. اس حوالے سے آپ نے عام آدمی اور جو سرکاری ملازمین ہے، اب پنجاب میں جو ہے یوٹیلٹی بلز جو ہے سرکاری ملازمین کو وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے، فیڈرل میں یہ نہیں الاؤنسز وغیرہ، یہاں پر انکریزمنٹ جو ہوتا ہے سیلریز کا وہ چھوٹا سا لگے نا، باقیوں میں موقع دینا. آپ نے تو پورے 5-6 کر لیے گا. وہ ملازمین اپنے ساتھی کوئی جو MLA منسٹرز ہیں ان کے مقابلے میں یا پرسنٹیج کے حوالے سے بڑھے گا، چھوٹے ملازمین کی بالخصوص. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، مہربانی. اور ڈیفینس بجٹ کا بتائیے گا کہ کتنا انکریز کر رہے ہیں میرے کو. جی 2 نہیں 5-6 سوال ہیں آپ کے، عرض کرتا ہوں. بھائی جہاں تک ایکسپورٹس ہے میں نے آپ کو خود بھی کہا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھے جب آئل پرائسز ڈکلائن آئی ہیں اس کے بعد کئی چیزوں کوانٹٹی پرائسز میں ڈکلائن آیا ہے. کئی چیزوں کی ہم نے کوانٹٹی زیادہ ایکسپورٹ کی ہے لیکن ویلیو کم ہے، ٹو بی فیئر. لیکن ہمارا جو فیوچر ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ایکسپورٹس میں ہے. جو کنونشن تو چل ہی رہا ہے، اس کے لیے ہم آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے ایک ہمسایہ ملک کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہے $50 بلین کراس کر گئی ہیں. آپ کی آفیشیل ابھی بھی جو ہے وہ 600 ملین 700 ملین ہے، لیکن ان آفیشیل جو ڈیٹا ہے وہ قریباً 2.5-3 بلین ہے. اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے. آپ نے دیکھا ہم نے کوریا کے ساتھ آئی ٹی پارک بنانے کا اناؤنسمنٹ کی ہے، سائن کیا ہے، معاہدہ کیا ہے اسلام آباد میں. یہ پارک جو ہے وہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے انشاءاللہ. لاہور میں اور کراچی میں منسٹری آف آئی ٹی کرے گی. وہ ہم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس اس وقت چانس ہے. دوسرا آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اس لیے چانس ہے کہ آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے، آپ کی جو ہیومن ریسورس کاسٹ ہے وہ کمپیریٹیولی اب چائنا سے بہتر ہے. کئی کمپنیز بڑی وہ ریلوکیٹ کرنے کے لیے اسٹڈی کر رہی ہیں کہ اپنا بزنس وہ وہاں سے ان ممالک سے لے جا کے جاپان یا چائنا جن کی ہائی کاسٹ ہے وہ اس خطے میں لے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہمیں انڈیکیشن ہے، مثلا رینو نے انڈیکیٹ کیا پاکستان آ کے اپنا پلانٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، کورینز نے انڈیکیٹ کیا ہے، اٹالینز نے انڈیکیٹ کیا ہے. تو یہ ایکسپورٹس کا مسئلہ جیسے پیکیج دیا آپ کو پتا ہے ان کو پاس ایک مینڈیٹری کنڈیشن بھی ہے. پہلے چند مہینے نہیں تھی، انہوں نے 10% انکریز دینی ہے تو ان کو وہ ڈیوٹی ڈرا بیکس ملیں گے. وہ اٹ سیلف جو ہے آپ جو 21.9 فگر تھا 8-9 جو ہے ورچولی 24 پہ تو ویسے ہی اس نے جانا ہے. تو ہمیں اس کو دیکھیں، ہمیں ہمارا ہدف ہونا چاہیے 10% آف GDP. فرینکلی 30 بلین آپ $30 بلین کے ایکسپورٹس پہ لے جائیں انشاءاللہ. جو کوشش ہو رہی ہے 2-3 سال ملک کو، آپ کی جو ہے ڈیپینڈنس بالکل ختم ہو جائے گی.
اب آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا جی، آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ایٹ آل. تو ہم اس کے لیے الحمدللہ ہماری پالیسی بھی ہے، ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں. آئی ٹی سیکٹر کو آپ کل دیکھیں گے، اس کو بھی فوکس کریں گے، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی فوکس کریں گے جو کہ ہماری ادروائز بیک بون ہے. دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے جو بے روزگاری کی وجہ سے ایک ریٹائر ملازم نے جو کیا وہ ایل پی آر وہ ایل پی آر پہ تھے، وہ اور آپ چاہتے تھے جو مجھے سیکرٹری صاحب نے ابھی بتایا، میں نے تفصیل جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب سے نہیں مجھے پتہ چلی، وہ بیسیکلی اپنے بچوں کو ملازم کروانا چاہتے تھے. تو یہ آپ ہے سمپتھی والا ہے چیز، مجھے نہیں پتا کہ چوہی صاحب نے کیا کیا، میں بات کروں گا اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکے. سر ایک پروویژن ہے کہ ان سروس اگر ڈیتھ ہو جائے تو بچہ ملازم ہو جائے. کسی نے اس کو یہ کہہ دیا جی جی ٹھیک ہے، کسی نے اس کو یہ کہہ دیا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. نہیں ایک سیکنڈ ایک جب آپ باری آئے گی. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ملازمین کے لیے میں ظاہر ہے کہ بجٹ تو ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا، کل جب بجٹ آئے گا تو آپ کو چل جائے اس کے لیے، اور ڈیفنس کا بجٹ، یہ دونوں چیزوں کو کل اس میں پرسوں آپ سے بات ہوگی. نہیں اس طرح نہیں ہاں ساری جاب اپرچونٹی، ایف ڈی آئی اور ساری انویسٹمنٹ جاب اپرچونٹی ہے، جی ڈی پی گروتھ جاب اپرچونٹیز ہیں، ایگریکلچر کو پوچھ دینا جاب اپرچونٹیز ہے، ایکسپورٹس کو پیک کرنا جاب اپرچونٹیز ہے. اور کیا یہ سارا اسی کے لیے تو ہے. 5.9 تو تھوڑی کمی کی ہے، 0.34 کے درمیان انپلائمنٹ کم ہوئی ہے. 2015 کا ڈیٹا لیٹسٹ جو ہے، اس میں مزید کمی آنی چاہیے، یہ میں اتفاق کر جی صاحب. سر ایک جو بیس آف ہیلتھ آف اکانومی جو بھی آپ نے فیل کی ہے، ڈو یو اشور دا نیشن کہ بائی جون 2019 تک پاکستان کو آئی ایف میں جانے کی ضرورت نہیں؟ 19 جون 2019 جی 18 کا تو پھر وہ بات کچھ اور. سیکنڈلی جب آپ نے شیئر آف دا اکانومی دیا ہے، سائز آف کنٹریبیوشن آف ایچ سب سیکٹر، سر جو سروسز انکریز کر رہی ہے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ جو جاب لیس ریٹ زیادہ ہے اور یوتھ ہے، وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں اٹ از اے ویلکمنگ سائن کہ جو سروسز ہے دیٹ از ایٹ دی ایکسپینس آف دی انڈسٹری. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو پاکستانی ماہرین ہے، اکانومسٹ ہے، آپ کے آفیشیل ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ان کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ 7% اگر سالانہ ہوگی تو آپ کی ان امپلائمنٹ نہیں بڑھے گی. اگر آپ 5.3 بھی ہے وچ از اے گڈ نمبر، آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ان امپلائمنٹ میں اضافہ کیا ایبسولوٹ ٹرم میں، تو پھر نمبر کیسے نیچے آیا؟ ایک سیکنڈ وہ میں نے تو اسٹڈی نہیں کی رانا صاحب، وہ اس کی ایک سیکنڈ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیٹ بی شیئر. آپ نے پہلے بات کی ہے کہ کیا قوم کو میں شور کر سکتا ہوں جون 2019 میں آزم نہیں جائیں گے. آپ مجھے شور کر دیں کہ آئی بی فائنانس منسٹر، آئی شور یو، آئی گارنٹی انشاءاللہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ نہیں جائیں گے. چلے اگر میں نہیں بھی ہوں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیں لیکن مل کے کام کرنا ہوگا. میں یہ اس پہ بلیو کرتا ہوں، مل کے کام کرنا ہوگا. آئدر وی ول بی سیٹنگ اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، لیکن مل کے کام کرنا ہوگا. اکانومی کو معیشت سے خدا کے لیے ڈی کپل کریں. میں 4 سال سے یہ رو رہا ہوں. آپ کی دھرنے نے ایک جو ٹرانزیکشن آپ کو 100 بلین، آپ کو رانا سے پوری تفصیل پتا ہے کہ پاکستان لاس 100 بلین روپیز. آج اس ایسٹ کی ویلیو 40 ارب نہیں ہے. لیکن ہمیں ان ایسی چیزوں سے نکلنا چاہیے. دیر آر ادر ویز ٹو ڈو تھنگس. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہوگا. ہمیں ایکسپورٹس پہ اور اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فوکس کرنا ہے. اس کو ہم نے کٹیل کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہمارا فیوچر ہے کہ ہم 10% آف جی ڈی پی ایکسپورٹس پہ لے جائیں منیمم. یو آر ان بزنس، آپ کسی کے اوپر ریلائنس کی ضرورت نہیں ہوگی فضل و کرم کے. دیکھیں ایک اور چیز رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلا سال ہے آفٹر آلموسٹ اے ڈیکیڈ، یہ بڑا ضروری ہے جی. جو ممالک اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اکثریت 90% وہی ہے. They borrow, budget deficit is borrowing. They borrow for development expenditure as well as for revenue expenditure. یہ current expenditure, non-development. پاکستان اس سال، پچھلے سال ہم نے مارجنلی لوز کیا، قریباً 30 بلین سے ہم رہ گئے نیچے. اس سال الحمدللہ 16-17 کا سال پاکستان کا ترقیاتی جو اخراجات ہے، جو کہ میرے نزدیک انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ زیادہ ہوگی آپ کی بورڈ سے. ایوری روپی بوروڈ ان دس ایئر جو کلوز ہونے جا رہا ہے 30 جون 2017 کو ول بی لیس دین دی
एक्सपेंडिचर एंड बी डिप्लॉयड ओनली इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपकी में चेंज आई है, इन पे बिल्ड करें ना जी, इन गेम्स को बिल्ड करें, इस फिस्कल डेफिसिट को, इस कंसोलिडेशन को, इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। लेट्स कम टुगेदर एंड क्रिएट अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एंड उसके ऊपर सब कौम को वादा करेंगे हम इसको आगे लेके चलेंगे, कम व्हाट मे हमको इंशाल्लाह यू कैन। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि हमें IMF को जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो करने थे, होम लोन थे, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल थे, हमने वो करने ही करने थे। मेरी मजबूरी IMF जाने की इसलिए थी राणा साहब कि आई हैड टू पे $4.5 बिलियन जो कि 2010-11 में लिया गया था, पिछली गवर्नमेंट ने लिया था, वो मैंने देना था। अब वो मेरे पास इतने जिस स्टेट बैंक के पास 4 बिलियन हो, 4.5 बिलियन आपने सिर्फ एक अदारे के देने हो, बाकी कर्जे तो एक करके उसको, उस मुल्क को फिर इसीलिए कह रहे थे ना कि ये अगले 12 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। इट वाज नॉट ए रॉकेट साइंस टू कैलकुलेट। तो वो अल्लाह के फजल करम से पोजीशन से आप बाहर निकल चुके हैं। लेकिन मैं कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें मजीद मेहनत करनी चाहिए। जो कायदे साहब का फरमान था ना, काम काम और काम, मैं समझता हूं कि हम पे वो लागू होता है, हम सब पे लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में हो। मुल्क के लिए वी शुड डू काम काम और काम। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 4 साल में दिवालिया की जो लोग हमें डराते, आज कह रहे हैं, नवीद सुना रहे हैं कि जी आप तो 20-30 में G20 के मेंबर होंगे, 20-50 में इटली, कनाडा और कोरिया आपके पीछे होगा। व्हाट एल्स यू वांट? आई एम इसको प्रोवाइडेड यू रिमेन ऑन कोर्स। अगर आपने फिर कोई झटका मारे अपने मुल्क को, खुद ही अपने हाथों से शूट किया किसी चीज को, तो फिर तो उसकी फिर वही होता रहा इस मुल्क में। जब भी टेक ऑफ आती है कोई ना कोई अजूबा हो जाता है। अब हमें चाहिए कि हम इसको अचीव करें, और आप एज मीडिया अपना फाल रोल अदा करें। आप इसको कैंपेन के तौर पे, जैसे आप कैंपेन्स करते हैं माशाल्लाह, और अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी मुआशरे के लिए, कौम के लिए, आप इसको कैंपेन के तौर पे ले। मीशत को हमने किसी को सियासत नहीं, हमारे समेत किसी को सियासत नहीं करने दें। आप गोल तय करें 5 साल के, आप जो गवर्नमेंट है उसको अचीव करें, और उसके लिए एक दूसरे को सहारा दें, और आप हेल्प करें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि सर्विसेज सेक्टर का जो आपने फरमाया ना, एक सेकंड, इन्होंने सिर्फ इनका ये साहब, ये नंबर जो है वो आपको स्टडी जो है वो इन्होंने प्लानिंग और उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ की है। आई कैन गेट ऑल द डिटेल टू यू। उनके मुताबिक नंबर मैंने आपको शेयर किया। फाइनेंस में से आपको पता है उसमें कोई कैलकुलेट नहीं करती, लेकिन आप अगर 1% हमारा वाकई 20% है, तो आप 6 ये 2 पे तो आ गए हैं, 2-8 पे, और अगले 7 पे आ जाएंगे। तो आपकी जो बात है वो तो इंशाल्लाह वी आर फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि करंट ईयर में हम उस पर चले जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इससे भी आगे आपका स्कोप है राम साहब, आप 8-9 पे जा सकते हैं, और जाना चाहिए पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से। जी जी जी, सर आप अभी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, टैक्स रिफॉर्म उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह आपने अनाउंसमेंट की। ये बताएं कितने लोग टैक्स नेट में ऐड हुए पिछले 4 साल के दौरान? इज इट ट्रू कि 30 लाख अफराद का डाटा आपके पास मौजूद है? और कितने लोग हैं जो कि नेट में अभी तक आए हैं? क्यों आप लोग हाथ नहीं उन लोगों को डाल रहे जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स पे नहीं कर रहे? मैं अर्ज कर नेट से बाहर जी, मैं अर्ज कर, इसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो ये है कि भाई जब आए थे तो करीबन 7,11,000 से 20,000 का नंबर था, आपके पे पास भी है, 7,11,000 था टू बी प्रिसाइज, मैं उसको राउंड ऑफ 20 कह रहा हूं। अभी करीबन 12.25 लाख पे जो इस वक्त जो एनरोल्ड हैं टैक्स वो 12.25 लाख है। क्या काफी है? ये बिल्कुल काफी नहीं है। 3 मिलियन की जो एक शोशा था वो बड़ा फ्लॉड था, मैं उसको अपोजिशन लीडर था, और ये एक कहानी छपी थी। कोई 3 मिलियन का डाटा क्रेडिबल विद नारा और FBR के पास नहीं है। जब मैं पहली कोशिश की, अब देखें कि अगर हमने इस टैक्स नेट को बढ़ाना या टैक्स डिवीजन को ना कम करना था, मुझे आप 70 साल में बता दें किस हुकूमत ने बड़ी से बड़ी बहादुर, जो कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कबीना के पास इजाजत लेने गया हो कि मुझे स्विट्जरलैंड के साथ बायलैटरल ट्रीटी की इजाजत दे कि मैं उससे इंफॉर्मेशन लेने के काबिल हूं। किसने OECD दुनिया का मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो हुई है, जो 2019 में ऑपरेशनलाइज होने जा रही है, जाके इजाजत ली, मैंने जनवरी 14 में इजाजत ली, किसने ली में? तो हमारे सारे जो काम है, अभी आपको सबको मुबारक हो कि 33 साल के बाद मुल्क को नया कंपनी ऑर्डिनेंस दिया। वो कंपनी ऑर्डिनेंस इटसेल्फ विल हैव अ कर्व ऑन मेनी थिंग्स। तो ये चीजें किस लिए कर रहे हैं कि टैक्स डिवीजन को, टैक्स की जो चोरी है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको रोका जाए, और उसको ये मौका ना दिया जाए कि कहीं कर सके। OECD में मेंबर बनने का मकसद ही है। हमने 2.5 साल लगाए हैं, 3 साल स्विस के साथ, हमने करीबन 1.25-2 साल लगाए हैं OECD के मेंबर बनने में।
اس کا فائدہ آنے والے جو بھی گورنمنٹ ہوگی 19 سے اس کو شروع ہو جائے گا اور انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی جی. جی 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 سر، ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی انٹرنیشنل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جو آپ کو پسند آتی ہے کہتے ہیں آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں آتی. جس طرح ڈیٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں اس وقت $79 بلین ہے، آپ کہہ رہے ہیں $58 بلین ہے، تو ڈیفینیشن میں فرق بتا دیں. دوسرا کوشچن میرا ہے ووٹ کے حوالے سے. آپ نے کچھ وجوہات بتائیں، لیکن جو منسٹر محمد صاحب سے ہماری بات ہوئی ہفتہ پہلے، انہوں نے 3 وجوہات بتائیں. سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے ریفرنڈ کا. ایف بی آر کو ذمہ دار قرار دیا، 250 بلین روپیز وہ کہتے ہیں ہوئے جان بوجھ کے. سیکنڈ فسکل جو اقدامات ہیں ٹیکسیشن کے میجر ہیں وہ بھی انہوں نے کہا. اور تھرڈ انہوں نے کہا ہے کہ کرنسی آپ جو ہے اس کو ڈی ویلیو ہونا چاہیے. 2 سال سے وہ کہہ رہے یہ تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ 3 ہو گئی یار سر، چھوٹا سا ہو آپ کی فلاسفی کیا ہے کہ آپ نے اپنی جتنی اکانومی ٹیم ہے ڈھاک پہ رکھی ہوئی ہے اور جو اکانومسٹ ہے تقریباً ڈھاک پہ ہی ہے، یہ چلے جائیں گے اب کسی اور نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی فلاسفی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اور میں نے تو ان کو نہیں جنم دیا تھا یار. ان کی ڈیٹ آف برتھ تو نیچرل ہے، اپنے پہ جائیں گے. یہ کیا آپ سوال کر رہے ہیں رانا صاحب؟ میں نے لاسٹ ویک سب کے انٹرویو کیا. سر آپ کے لے لی یہ پوائنٹ ویل ٹیکن. ضروری ہے سر، ادارہ شماریات کے ڈیٹا ہے اس میں کوئی بھی اتھینٹک نہیں سمجھتا اور اس کی وجوہات کیا ہی بتاتے ہیں کہ اس کو خود مختاری نہیں دی گئی. وہ یار سب کچھ دیا گیا ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جاب دی گئی ہے، وہ اقدار کے لائل ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے لیے. میں نے ان کو نہیں دی جاب پیپلز پارٹی نے دیا، میں نے تو نہیں دی. یار کیا ہو گیا ہے یار ثناء اللہ صاحب؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اتنے مس اسٹیٹمنٹس آج دے گئے ہیں غلطی میں. شاید گرمی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں. دیکھو ایک تو جو آپ نے فرمایا نا ڈیفینیشن کا، رانا صاحب میں نے تو ڈیفینیشن نہیں نا، یہ تو ہمیشہ سے ہے. ایک ہے پبلک ڈیٹ، ایک ہے پبلک ڈیٹ اینڈ ایکسٹرنل لائبلٹیز. پبلک ڈیٹ از پیور پبلک ڈیٹ جو کہ حکومت پاکستان اپنے لیے یا صوبوں کے لیے بھی لیتی ہے، وہ پبلک ڈیٹ میں آتا ہے. اور ای اے ڈی کانٹریکٹ کرتی ہے، لیتی ہے. اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ کے وقت ایف سی ایف اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے. آپ روپے وہاں فائنانس منسٹری کو ڈیبٹ ہوتا ہے، اس کا ڈالر اترے یا جو بھی کرنسی اسٹیٹ بینک پے کر دیتا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن ہے اور وہ کسی نے چینج نہیں کی، اسی طرح ہی ہے. اب یہ ہے پبلک ڈیٹ. پبلک ڈیٹ ہمیشہ بات ہوتی ہے اس کے آگے ایکسٹرنل لائبلٹیز کہ پرائیویٹ سیکٹر، جیسے آپ کے کارخانے بجلی کے لگ رہے ہیں، وہی بات ہو رہی ہے ایکچولی. بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ ہو، کوئی بینکس کو ریز کرے، وہ ہے جو کہ حکومت پاکستان نے نہیں پے کرنا، وہ انہوں نے لیا، انہوں نے پے کرنا ہے. وہ ملا کے 73 کا بات ہوتی ہے. 58 جو ہے دس از پیور پبلک ڈیٹ، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 78 کہہ لیں، 9 جتنا بھی کہہ لیں، وہ روزہ بلین باندھے ہوں گے، لیکن ایکچوئل نمبرز ہیں نا، وہ تو اسٹیٹ بینک بھی دیتا ہے آپ کو. اسٹیٹ بینک بھی. لیکن ہمیں یہ رانا صاحب اپنا ثناء اللہ صاحب یہ فیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو کس کو پتا ہونا چاہیے کہ دو ہیں حصے. ایک پبلک ڈیٹ ہے جو پاکستان کے خزانے سے واپس جانا ہے، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا جو انہوں نے پے کرنا، اس میں حکومت تو اس کو ملا جو اس کا ڈیفینیشن کا نام ہے وہ پبلک ڈیٹ اینڈ ایکسٹرنل لائبلٹیز. تو ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں. ایکسپورٹس پہ سیل ٹیکس ریفنڈز آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے اناؤنس کیا تھا 30 اپریل تک ہم پے کریں گے ایکسپورٹر کو. اگست میں ہم نے پے کیے. اس کے بعد 30 جون تک کا اعلان ہوا، سارے پورے پاکستان ہم نے وہ پے کیے. 25 بلین ایک دفعہ کیے، 23 ایک دفعہ کیے. ابھی جو ہے وہ انہوں نے مجھے ایک نوٹ بھیجا ہوا ہے. اور لیکن اس سے پہلے پیکج جو ہے نا، یہ آپ کہنا کہ جی فسکل کوئی ان کو ضرورت ہے یا کوئی کرنسی ڈیویلیویشن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جو پیکج ڈسکس ہوا جس میں پوری پاکستان کے ایکسپورٹرز موجود تھے. پرائم منسٹر میٹنگ چیئر کی تھی، آپ کو یاد ہے، 180 بلین کا پیکج، جس میں انہوں نے کہا کہ جی 30 جون تک تو ہمیں انکریز کنڈیشن نہ لگائیں، 1 جولائی سے ہم آپ کو 10% انکریز بھی دیں گے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر. میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے ہر چیز کا. تو اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جس نے یہ کہا ہے نا، آئی ہوپ کہ یو مس انڈرسٹوڈ کہ اس میں یہ کرنسی ڈیویلیویشن ایک مت ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 20% پاکستان کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہے، وہ کسی عجیب دنیا میں رہتے ہیں. پاکستان جن کرنسی سے ڈیل کرتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک شاید نیوز ہو
وہ 4 سے 5% سے زیادہ فرق نہیں ہے. مجھے تو اپنی کرنسی کو ساری دنیا کی باسکٹ کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھیوریٹیکلی بھی جی، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. تو یہ ایسے ہی ایک ہے، شاید جن کے ڈالر بار پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو رات کو نیند نہ آتی ہو کہ یار یہ ہر مہینے ہر سال ودے ہوندے سن 20% نال تے 10% نال، ایک ہی ہو گیا 4 سال میں صرف 5% ودے نے. تو ان کو چاہیے نا روپوں میں رکھیں. میں تو کئیوں کو کہہ دوں روپوں میں بہتر رکھے. میں تو لوگ پیچھے فورن ڈیلیگیشن آئے تھے، میں نے کہا جیسے اب کینیڈا کے لیے لوگ بھاگتے ہیں پاکستان کے لیے بھاگیں گے انشاءاللہ. کینیڈا اٹلی ہمارے پیچھے ہوگا، ہماری نسلیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گی. اچھا آخری میں نے بس ایک منٹ سر، وہ آپ کی انفارمیشن سناولا صاحب غلط ہے. میں نے کسی کو نہیں دیا ایکسٹینشن، نہ ہی ان کو ملے گی. وہ پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی، کوئی بات نہیں ہے. اس میں لا میں ہے کہ ایک ٹینیور دیا جا سکتا ہے، جیسے گورنر کے لیے ہے ٹینیور دیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا ٹینیور لاگمدہ پورا کر لیا. ہم تو ایڈورٹائز آج کل کرنے والے اس پوسٹ کے لیے، اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں پوری کوالیفیکیشن آپ بھی اپلائی کریں چیف اسٹیٹسٹیشین آف پاکستان کے لیے. تو باقی آپ نے کہا کہ میں اڈاک کوئی نہیں ہے، سارے پرماننٹ امپلائیز ہیں. جنہیں میرے دائیں بائیں میری پوری ٹیم ہے، کوئی اڈاک نہیں ہے. یہ تو ویسے پارلیمنٹری سیکرٹری ہے، باقی ساری ٹیم ہے. آپ نے پتہ نہیں کس کو اڈاک کہہ دیا ہے. وہ اب لوگ لگیں گے نا بھیا، ٹائم تو ہوتا ہے نا، اب ٹائم تو دینا کے مطابق چل رہے ہیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اڈاک لگائے. جی 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 طاہر صاحب، جی جی حکم. ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے سمجھ نہیں لگی یہ جو جی ڈی پی کی ریشو کا آپ نے 59.3% کر دیا، کیونکہ رواں مالی سال کا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو یہ میں نے کوشچن کیا تھا 59.3 کیا 5.2 جی اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا. اور دوسرا ایک سادہ سا سوال ہے میرا کہ ابھی بھی انڈائریکٹ ٹیکسز وہ بندہ بھی ادا کرتا ہے جس کی 100 روپیہ روز جو دہاڑیدار مزدور ہے، اور وہ بھی ادا کرتا ہے جو 100 ملین روپی جو بھی کماتا ہے. تو یہ تقریباً 68% ہے یا اس کے لگ بھگ ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ نے اپنی اقتصادی جو آپ وہ کر رہے ہیں اصلاحات اس کا حصہ بنایا ہے، اس میں کچھ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں دیا 20 سال جو بجٹ آپ جی 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 بجٹ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا چلے میں عرض میری عرض سنیں، نمبر لکھیں نا آپ. 20,872 بلین مارچ 17 تک گراس ہے پبلک ڈیٹ. جو بیلنسز ان ہینڈ ہے وہ نکال دیں تو نیٹ ڈیٹ ہے 18,892. اور یہ آپ کی جو اس وقت جی ڈی پی آپ خود کیلکولیٹ کر لیں تو یہ 59.3% بنے گی. سمپل یہ 10ویں میٹر والا بھی کر لینا. سو یہ ایک نمبرز ہیں طاہر صاحب، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. دے آر فیکچوئل نمبر، اسٹیٹ بینک بھی دیتا ہے اور ہم بھی دیتے ہیں، اور یہ جون کے نمبر بھی آئیں گے. ہمیں تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے کہ 51 پوائنٹ سے ہم اٹھے اور قریباً 53.1 سے اٹھے اور ہم نے 60.12 پہ لے گئے. تو اگر نیچے آ رہا ہے تو خوش ہو یار انشاءاللہ. نہیں 62 نہیں 60.2 60.2 لیکن 53.1 سے شروع ہوتا ہے 2008 گیا یہ 60.2 پہ، اور ابھی ہم اس کو واپس لائے ہیں 59 پوائنٹ جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے 3 پہ. تو اللہ کرے گی اور انشاءاللہ. جی جی بولو دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں پیسے اکٹھے ہوں گے تو آگے چلیں گے نا. ہماری فوکس ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر. ہم کوشش ہے ہماری کہ کوئی بھی بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکس نہ بڑھایا جائے. چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں. نان فائلر کے اوپر تو ہم دائرہ تنگ کرتے ہیں کریں گے، اور اس پہ آپ کی بھی سپورٹ چاہیے تاکہ وہ بنے ٹیکس پیئر بنے اور اپنا نارمل دے. لیکن ہماری انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی اس وقت تک تجویز نہیں ہے. وہ 20% ہے اور اس کے لیے اسٹڈی بھی ورلڈ بینک کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. مگر آپ کے جو آپ نے پاکستان کے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس طرح بھی فگر دیے ہیں وہ اوور اسٹیٹڈ ہے جی ڈی پی گروتھ کے. اسپن ڈاکٹر ہی ہوں گے کوئی پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو، وہ اسی فائنانس
रहे हैं और वो यही وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیٹا دو مسجد بنانی کہ مندر بنانا. میں نے نہیں کہا, یہ آصف باجوہ نے کہا تھا اپنا پریس سٹیٹمنٹ میں. حکم کرے, سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ کیا ان کی بات میں کتنا وزن؟ دیکھ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا 40 ملکوں کے فائنانس منسٹر اور گورنر سینٹرل بینک تھے, اور ان میں سے میں 5 پینلسٹ میں تھا. اس میں کرسچن لگارڈ تھی, میں تھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کویت تھے, آئی ڈی پی کے پریزیڈنٹ تھے, اور سامبا کا گورنر سینٹرل بینک تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں مجھے انفارمل جب ہم کھانے پہ بیٹھے ہیں تو مجھے یہ 3-4 لوگوں نے پوچھا, ان منسٹر یا سینٹرل بینک گورنر نے, کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں, جو ادارے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں, اور آپ کے چند لوگ جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہم کنفیوز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار, اٹس ڈیموکریسی اینڈ ایوری باڈی ہیز دا رائٹ ٹو سے ایوری تھنگ. تو اس لیے میں اس پہ نہ میں اس میں کیلکولیشن میں ہوں. پی بی ایس انڈیپینڈنٹ ادارہ, اس میں پوری اس کی کاؤنسل ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, اکانومسٹ ہیں, ورلڈ بینک اور اے ڈی پی کے دونوں نمبرز ہیں. تو میں بولتا کہ اب آپ ہمیں چھوڑیں, ورلڈ بینک نے 5.2 پروجیکٹ کیا ہوا تھا, اے ڈی پی نے 5.4 اے ڈی پی نے 5.4 کیا ہوا تھا. تو میں بولا یہ آگے وہ 5.8 کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے میں تھوڑا سا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, لوگوں کو بھی تھوڑا رحم آنا چاہیے کہ ہر وقت کنٹروورسی کریٹ کرنے میں کوئی اچھا مشورہ دیں. جی یار میں بولیں جی. یوریا سینٹر کا مطالبہ ہے. کس کا جی؟ یوریا سینٹر کا سر مطالبہ ہے کہ سبسڈی دینے کے بجائے سر آپ ان کی جو جی ایس ٹی ہے وہ ختم کی جائے. جی ایس ٹی سر جو جی ایس ٹی پہ ختم کر دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے ریونیو میں کمی واقع ہوگی؟ جو تاری جڑی پرپوزل بڑی فیوریبلی کنسیڈر کیتا جائے گا تاری سوارج نہ, کل پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. جی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو میں کوئی ملٹری کو کے ذریعے تو نہیں آیا ہے. مطلب جب آپ بنے تھے تو آپ نے سرکولر کیا جی دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر تقریباً مورلیس وہیں جا کے ایک سوال ہے کہ یہ جی اس حوالے سے آپ نے کوئی کیا کہ ہم جیسا میچ کرتا ہوں اور آپ نے جو یہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے نوٹس لے کے آئے تھے, اور آپ نے زمانے میں آپ نے کہا تھا کہ جی کچھ عرصے پہلے کہ جی 100 بلین تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں پوٹینشیل ہے 100 سے 100. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے. تو اور لاسٹلی جو ایک چیز ہے چھوٹا سا, اتنی منسٹری آف واٹر پاور میں کھا دی ہے, اپنا منسٹری آف ہیلتھ میں کھا دی ہے, ڈاکٹر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن ایک ان کا تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہماری اس کے بعد آخری سوال کر لیجیے. یہ جو بیوروکریسی جی بھیا, ایک تو یہ ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ گراس اماؤنٹ ہے جو آپ کے اخبار لکھتے رہتے ہیں. یہ پیچھے بھی یہ اس کی جو ایک کیلکولیٹڈ لمٹ ہے, ٹائم گیپ ہے نا, کہ جب آپ پے کرتے ہیں انوائس کرتے ہیں جب وہ پے ہوتا ہے تو اس کے جو کریڈٹ پیریڈ نکال دے تو قریباً 320 انٹرنیشنل اداروں نے اور پاکستان کی وارڈ اینڈ پاور منسٹری نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ 320 تک ہو تو دس از اوکے. دس از ریگولر ٹائم ویٹنگ پیریڈ بٹوین انوائس ٹائم اینڈ دی ٹیکنگ دا منی, کریڈٹ جسے کہتے ہیں. یہ 320 سے جب اوپر جاتا ہے تو وہ اصل میں دیٹ از میٹر آف کنسرن. یہ پیچھے 374 پہ گیا تھا, منسٹر آف فائنانس نے 50 بلین اس پہ پھر ارینج کر کے دیے اور اس کو واپس 320 پہ لائے. ابھی میں پھر اخباروں میں نے پڑھا ہے, میں اپنے ساتھی اور بھائی خواجہ آصف صاحب سے بات کروں گا, ہم اس کو اینالائز کریں گے اس کی وجہ کیا ہے. لیکن جو بھی فگر ہو پلیز 320 جو ہے دیٹ از اے کیلکولیٹڈ بیسڈ آن واٹ از یور جنریشن. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بجلی ابھی ساتھ ہی پیسے آپ سے لے لے, اس کا وہ پیریڈ ہے نا, پروسیس پیریڈ ہے. تو وہ 320 کیلکولیٹڈ ہے کہ 320 بلین از اے نارمل کریڈٹ جو ہے وہ آج کی جنریشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا پراپرٹی کے حوالے سے, میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب تو قانون کا حصہ ہے کہ ہم نے پورا سفر ویلیو کا طے کیا تھا. ہم نے یہ ہر سال اس میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ پراپر پروسیس کے لیے گیزٹ کرنی ہوگی ایف بی آر کو. میرا خیال ہے کہ پری میچور ہوگا, ہم باعث کریں گے ان کے بھی وہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھی, تو ان کو اپنا کام ہم کرنے دیں. لیکن قانون جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے کچھ فیو بلینز آئے ہیں, اتنے نہیں آئے جتنے آپ صحیح فرما رہے ہیں, جتنے آنے چاہیے تھے. لیکن اس میں ہمیں بھی یہ توقع تھی اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا, لیکن
اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم نے جو چینج کیا ہے اس پہ کوانٹم جمپ آئی ہے. یعنی اس وجہ سے جو 10 لاکھ کا تھا وہ ابھی شاید اس میں 1 کروڑ کا ہے, لیکن وہ ایکچوئل ویلیو جو ابھی بھی 2.5. تو یہ سفر سب نے یہی کہا تھا جی آہستہ کرے, ایک ہٹ نہ کرے کہ بالکل ہی وہ بیٹھ جائے. تیسرا کو جو سوال ویکینسیز واٹر اینڈ پاور منسٹری میں ہے وہ میرے نالج میں نہیں, لیکن منسٹری آف فائنانس میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ جو ویکینسیز اگر اپرووڈ ہیں اس کو وہ فل نہ کرے. تو میں پتہ کرتا ہوں اگر آپ کی انفارمیشن جی وہ لیکن اس میں ہماری پابندی نہیں ہے, کوئی بین شین نہیں ہے. جی آخری سوال. میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا گروتھ کو دیکھا جائے پاکستان کی تو یہ بس سائیکل نظر آتا ہے. مطلب ہے اگر پالیسیز اچھی اپنائیں تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گر جاتی ہے. سر یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگس کی ریشو ہے, اگر انویسٹمنٹ کی آپ ڈیفینیشن وہی رکھیں جو 2012-13 میں تھی تو اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا. تو اس کو اگر لانگ ٹرم اور سسٹینڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ اور سیونگس کو بڑھانا پڑے گا, جو کہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی. اس کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ جی مہتاب صاحب بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اٹ از اے ڈائریکٹ نیکسس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی. یہ 12.6 تھی لوئسٹ فسکل ایئر 12-13 میں, یہ ابھی تقریباً 16 سے نیچے ہے, لیکن ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اس کو 20 کے قریب لے کے جائیں اور انشاءاللہ یہ ہوگی. یہ گریجول امپرومنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک اسمال پرسنٹیج پوائنٹ مینز اے لاٹ, تو یہ ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے بوم بس سائیکل کا لفظ یوز کیا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی میں اس کو بھی کہتا تھا, اور میری تقریریں ہوں گی سینٹ میں موجود, میں اس کو بھی کہتا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب آپ کنزیومر گڈز جو ہیں اس کے اوپر فوکس نہ کریں. اس کنٹری کو کنزیومر جو آئٹمز کی پروڈکشن ایک ون آف ہوگی, آپ کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں. وہی ہوا کہ ہمارا ایک بوم آیا جو کہ ہم واپس اب ادھر جا رہے ہیں. 10 سال کے بعد ہم نے 5 کراس کیا ہے, لیکن وہ پرپیچول نہیں تھا بیکاز اٹ واز ناٹ آن سالڈ انویسٹمنٹ جو ہونی چاہیے انڈسٹری میں. اٹ واز آن کنزیومبل گڈس. آپ کو یاد ہے لیزنگ, یہ 3-4 چیزوں سے آپ کی وہ ایک بوم آیا تھا. اللہ نہ کرے کہ اب ہم جو ہمارا فوکس ہے وہ سالڈ ایف ڈی آئی پہ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ کوئی اس طرح کا ہم نے انیشیٹو نہیں لیا, اس کو کوئی ہم نے انسینٹو نہیں دیا جس کے بیسس کے اوپر یہ بوم بس خدا نہ خواستہ ہو. اللہ یہ پرپیچول ہو, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے کا سفر پازیٹو ہوگا, یہ نیگیٹو نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو. وزیر خزانہ ساکھ ڈار نے رواں مالی سال سے متعلق جائزہ رپورٹ پیش کر دی, جس میں ان کا کہنا ہے کہ معاشی شرح نمو 5% سے بڑھ گئی ہے. 2013 میں معاشی نمو 3% تھی, جبکہ مجموعی ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ معاشی شرح نمو 5.2% رہی. پاکستان کی معیشت $300 ارب کے حجم سے تجاوز کر گئی ہے. آئندہ مالی سال جی ڈی پی کا ہدف 6% رکھا گیا ہے.